السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر 58 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، تو سیاق و سباق ہم بتایا کرتے ہیں۔ پیچھے تو یہ ہے کہ جتنے نبی تھے وہ دائی تھے، اور ان کی دعوت کا طریقہ کار وہ ہم نے سیکھا۔ آج ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ کیا معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں لوگوں کا کا جن پر راستہ تو نے جو انعام سیدھے کیا۔ جن پر تو نے انعام جن کیا۔ پر تو نے انعام کیا۔ بالکل جی، اس کا ایک جواب تو پہلے آ چکا ہے وہاں کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا تو ہم ان پر انعام کریں گے، وہ نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ جتنے بھی اوپر گزرے ہیں نبی، رسول، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبی کون تھے؟ من ذریت آدم، پہلی چیز، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا۔ آگے تھوڑا سا اوپر کیجئے گا جی۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ تو سب ساتھیوں نے انشاءاللہ سجدہ کرنا ہے، یہاں سمجھیں گے تو انشاءاللہ سارے ہی سجدہ کریں گے۔ اولئک الذین کا ترجمہ جی، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے جن پر انعام ہم نے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، نبیوں میں سے، بالکل ٹھیک ہو گیا، من ذریت آدم، آدم کی آدم اولاد علیہ آدم کی السلام کی اولاد میں۔ اولاد میں سے۔ یہاں تو ایک اجمالی ذکر ہو گیا، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نبیوں میں سے تھے۔ پہلے کیا آ رہا ہے؟ من آدم علیہ النبیین السلام۔ من ذریت آدم، تو اس کا ترجمہ آخر سے پیچھے کی طرف ہوگا، تو وہ بنے گا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اولاد میں سے اولاد میں سے اور اور نبیوں میں سے، نبیوں میں سے۔ نبیوں میں سے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نبی تو تھوڑے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت بڑی، تو وہ پھر وہ اولاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی اور اپنے وقت کا نبی جو تھا اس پر ایمان لانے والی اور اس کی سنت پر چلنے والی۔ تو جی اپنے ذوالفقار بھائی اس کا ترجمہ کریں یا ذریت آدم، پھر ہم آگے چلیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین من ذریات آدم، من آدم کی اولاد، ذریت آدم، من ذریات آدم، آدم کی اولاد میں سے اور نبیوں میں سے۔
ٹھیک ہے، تو اگر یہ ہوگا کہ نبیوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے، پھر بھی لیکن چونکہ آدم کی اولاد میں سے ہی وہ نبی ہیں تو ہم اس کا الگ الگ ترجمہ کر رہے ہیں کہ نبی اس کے اندر آ جائیں۔ جہاں تک ہو گیا جی۔ جی سر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن کو آدم ثانی کہتے ہیں وہ کون ہیں جی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنا سال دعوت کا کام کیا؟ 930 سال۔ 950 سال، اور اپنا کام کرتے رہے، اور دل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ لوگ تھوڑے ہیں، میرا جو رزلٹ ہے وہ تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت بڑی بات ہے اس میں سیکھنے والی، وہ یہ کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور ایک نبی ہیں نوح علیہ السلام، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ 950 سال دعوت کا کام کیا ہے، رزلٹ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ تو وہ رزلٹ کتنا تھا کہ ایک کشتی کتنی بڑی ہو سکتی ہے اس وقت کی، وہ جتنی بھی ہو سکتی ہے، ٹائٹینک جتنی ہوگی، کیوں جی ہاں جی۔ چھوٹی بھائی؟ ہوگی اس سے بھی۔ 1912 میں 1912 کے اندر ٹائٹینک بنی ہے، وہ مطلب، اور انہوں نے اس کا نام ہی عجیب رکھا، تو اس میں بھی کچھ ہزار ہی آدمی تھے، کتنے ہی ہو سکتے ہیں، تو اس میں سے جو رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ تو اب ترجمہ کریں جی، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ حملنا اٹھایا، تو آپ کشتی میں تھے تو وہ کیا ہوگا؟ سوار کیا۔ سوال۔ ترجمہ لفظی ہے حملنا، جی اٹھایا جی کشتی نے، تو وہ کشتی میں سوار کیا۔ تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا۔ انعام کیا آگے سر۔ جناب تیسری کیٹیگری، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ۔ پہلے بتائیے کہ اسرائیل کن کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب یعقوب علیہ یعقوب علیہ السلام۔ السلام کا جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو ہم اس کا ترجمہ یعقوب علیہ السلام کر دیں گے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيل، داؤد بھائی۔ جی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اولاد میں سے۔ اب چوتھی چیز، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا۔ اب وَاجْتَبَيْنَا تھوڑا مشکل لگے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے چن لینا جی۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی۔ ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، اور پھر کیا کیا؟ وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے انہیں اور چنا۔ ہم نے انہیں چن لیا، ہم نے انہیں چن لیا، نبی بنایا، رسول بنایا۔ تو چننے کا انداز ہمارے ہاں تو یہ دو ہیں، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر آ گیا۔ یہاں تک یہ ترجمہ کریں گے اپنے پروفیسر بعد میں کریں گے، یہ ڈاکٹر داؤد بھائی، وَاجْتَبَيْنَا تک۔ جی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین من ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نبیوں میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا، ومن اور ان ذریۃ، میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ جی، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ومن بریکٹ میں کر لیتے ہیں جی۔
ومن ذریت آدم ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ بالکل جی، یہ جو آخری چیز ہے نا، یہ ہے اصل میں سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، لیکن ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، یہ ہے اصل میں کرائٹیریا کہ جو مسلمان تھے، ورنہ نوح علیہ السلام کی جو سوار ہوئے وہ بھی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں چن لیا۔ اب یہ جناب جو زمانہ ہے وہ کون سا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ بہت ماضی ہے، ماضی۔ ماضی جی۔ اب ایک رول یاد رکھنا ہے، ہم نے اور پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جب ماضی پہلے آ جاتا ہے تو وہ کانا کی جگہ پر آتا ہے۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، اور کانا کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے، لہذا وہ ماضی کے اندر آئے گا، استمراری کے اندر۔ اب مضارع آ رہا ہے، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ ہے جی اصل چیز، ان سارے کے اندر جو خاصیت تھی، اذا تتلا کا مطلب کیا ہے؟ جب پڑھی جاتی جب تھی، تلاوت کی جاتی ہے، نہیں جب تلاوت کی جاتی ہے، یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ پیچھے ماضی جب آ ہے، گیا نا، تلاوت کی جاتی اچھا تھی۔ جی ماضی ہے تو بنے گا ماضی استمراری بنے گا۔ جب ان پر تلاوت کی جاتی تھی، آپ بے شک اس کا ابھی بھی ترجمہ کریں گے، ہم اس سے سیکھنا ہے، تو وہ اس کا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے یہ بھی ترجمہ ہوا ہے، لیکن جو اچھا ترجمہ ہے وہ پیچھے چونکہ ماضی آیا ہے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان پر انعام کیا۔ تو جب تلاوت کی جاتی تھی علیہم، ان پر ان پر کس چیز کی یہ تلاوت کی جاتی تھی؟ آیات الرحمانی، رحمان کی آیات رحمان کی آیات کی۔ تو ترجمہ بنا کہ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، ابھی کر رہے ہیں، خرو، وہ گر پڑتے تھے، خرو گر پڑتے وہ گر وہ گر پڑتے تھے، کس میں؟ سجدن، سجدے کی حالت میں۔ سجدے وبقیہ، یہ نیا لفظ ہے جی، آہو بقا ہم کہتے ہیں، آہو بقا کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے آہو بقا کرنا؟ روتے ہوئے رونا، اور یہ روتے ہوئے رونا، جی بالکل، روتا رونا پیٹنا، دھونا، تو وہ اسی سے رونا بقیہ بنا ہے۔ باق کہتے ہیں رونے والے کو، اور بقیہ جمع ہے اس کی، اور روتے ہوئے۔ تو میں ذرا دوبارہ جسارت کرتا ہوں کہ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ایک کہ وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے۔ کیوں جی؟ دو ترجمے کر رہا ہوں، کون سا ترجمہ ہے؟ خر سجدا سجدہ وبکیہ۔ کرتے اور روتے وہ گر پڑتے تھے سجدہ میں روتے ہوئے۔ چلو جی، وہ وہ گر سجدہ پڑتے تھے سجدے میں روتے ہوئے، ٹھیک ہے سجدے میں گر جی جاتے تھے اور روتے تھے۔ جی ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، خر سجدن، وہ سجدے میں گر پڑتے تھے، وبکیہ اصل میں ہے، اور وہ رونے والے تھے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اگر باق اس میں فاعل ہو تو بقیہ اس کی جمع بنتا ہے، اور وہ رونے والے تھے۔ تو یہ ہے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اثر، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ رہے ہیں، کیوں جی؟ جی 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 سر، ہمارے دل پر کیا اتنا اثر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کہ ہم سجدے کے اندر گریں اور رونا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ یہ ذرا ٹھیک کیجیے گا جی ان کا مائک۔ جی تو میں سر پروفیسر ابھی صاحب سے کہوں گا
جی کہوں گا کہ وہ 58 کا ترجمہ کریں جی. اولئک الذین انعم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا، اور جنہیں ہم نے اٹھایا یعنی کشتی میں سوار کیا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت آدم، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں، وممن اسماعیل ہدینا، نے یعقوب علیہ السلام جی. یعقوب علیہ السلام، وممن ہدینا، اور ان میں سے کہ جنہیں ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور چن لیا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، خروا سجدن، تو وہ گر پڑتے تھے سجدے کی حالت میں، وہ بکیا، اور روتے ہوئے. ٹھیک. اور وہ رونے والے تھے. ویسے ترجمہ اس کا جو بنتا ہے وہی ہے رونے والے تھے، تو ترجمہ وہی ہے کہ رونے والے تھے. خالد پڑھا ہے نا، خالدین، اس کا جی ترجمہ بہت زیادہ ہوا کہ وہ رہنے والے ہوں گے، کم ہوا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے ترجمہ ہوا ہے. تو ہم چونکہ وہ گرامر کو اور وہ الفاظ جو گرامر کے ہیں ان کو ذہن میں نظر رکھا ہوا ہے، تو لہذا یہ ترجمہ کرتے ہوئے اگر کہیں پڑھیں تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ترجمہ غلط ہے، وہ مفہوم ہے اور ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. آگے جناب نیا لفظ آ رہا ہے. جو نئے ساتھی ہمارے دو ہیں، ضیاء اللہ ملک صاحب اور ڈاکٹر داؤد صاحب، ان کے لیے ایک لفظ آئے گا نیا، باقی کو ہم نے سمجھایا ہوا ہے. شاید ان کو اگر یاد نہ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. فخلفا، خلفا خلیفہ سے نکلا ہے. خلفا پیچھے آنا بھی ہوتا ہے، خلفا جانشین بننا. فخلفا من بعدہم، اب لفظ آ رہا ہے خلفن. اب اس کو میں نے بتانا ہے آپ کو ذہن میں. داؤد بھائی میرے ساتھ ہیں؟ جی سر. ضیاء اللہ ملک صاحب بھی؟ جی سر. اچھا جی، اس کے لام کے اوپر کیا ہے یہاں؟ یہ اس جزم کو ہے. دیکھیں ذرا جی. جزم ہے، پہلے والا نہیں، دوسرا. جی 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 خلفن جی. جی خالفا پہلا جو ہے فخالفا وہ ہے فعل. فعل. جی یہ خلفن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم، اس کے اوپر تنوین ہے. اگر یہ آئے لام کے اوپر جزم آ جائے تو عربی کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوگا برے جان نشین. خلفن لام کے اوپر جزم آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ برے جانشین. برے جانشین. اور اگر لام کے اوپر زبر آ جائے خالفن تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے جانشین. کیوں جی؟ باریکی آ گئی. جی جی. تو یہاں کیا بنے گا؟ برے جانشین یا اچھے جانشین؟ برے برے جانشین. تو اب ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں، میں ابھی پڑھتا ہوں. فخلف من بعدہم خلفن، کیوں بھئی برے جانشین تھے؟ اضاعوا الصلاۃ، پہلی نشانی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، نماز کو گوا دیا، نماز نہیں پڑھی. وہ پتہ نہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے. کیوں جی؟ جی بالکل ہیں. میں نے خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں. انہیں کہا ہے کہ بھئی آپ مسجد میں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اللہ کا معاملہ اور ہمارا ہے، آپ کیا جانیں. بالکل جی. تو ادا الصلاۃ، میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں کہ ہم بچیں اس بات سے. بے شک. ہم بچیں. ہم لوگ جو ہیں ان کو کہیں کہ خدا کے بندے تم مدینے میں جا کے نماز پڑھتے ہو، یہاں نماز پڑھتے ہو، کم از کم اپنے گھر میں تو نماز پڑھ لیا کرو. اور ساتھ اس کو بتائیں کہ خدا کے بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے
کہ میں ان کے گھروں کو کیا کروں؟ پروفیسر ذرا بتائیے گا، میری رہنمائی فرمائیے گا۔ آگ لگا دیں۔ گھروں کی وہ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ جی، آگ لگا دوں، یہ ہے نماز۔ آگے جی، ایک تو یہ ہے وخلف ادا الصلاۃ، دوسری وتابع الشہوات۔ شہوات کس کو کہتے ہیں؟ شدت کی خواہش۔ خواہشات۔ ہم نے کہا تھا، وہ کہہ رہے ہو کہ بھی تمہارے لیے شہوات شہوت سے نکلا ہے، جی خواہشات شدید کی کہو گے۔ نفسانی خواہش ہم نے کیا تھا، شدید جی نفسانی بالکل، خواہش۔ یہ لفظ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہم شدید نفسانی خواہشات، یہ اس کا ترجمہ تھوڑا تہذیبی ترجمہ کر رہے ہیں، بالکل تہذیب کے صحیح۔ دائرے میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو کہ جو شدید اپنا نفسانی خواہشات اس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، فسوف یلقون غیا۔ غیا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ گمراہی۔ غیرت جی سے نکلا گمراہی۔ جی ہاں جی، سرکشی سے گمراہی۔ بھی آتا ہے، باغیان بھی آ گیا، غیا گمراہی کو ہم لفظ لے لیں گے۔ غیا، یہ الفاظ جتنے بھی آخر میں آ رہے ہیں نا، ان کے 3 4 معنی ہیں، ہم ان میں سے ایک کو لے رہے ہیں۔ تو ان قریب وہ بہت بڑی گمراہی کو ملیں گے، یہ القونا۔ ملیں گے۔ اچھا جی، آپ میرے ساتھ ترجمہ ٹھیک۔ کریں۔ فخلف من بعدہم، تو ان کے تو بعد ان کے بعد کچھ ان کے برے لوگ، جانشین آئے، ان جی، کے بعد ان کے ان کے جانشین۔ پیچھے آئے، جان نہیں نشین۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے بعد فخلفا، ان کے پیچھے آئے، وہ پیچھے آئے، اس کا ترجمہ پیچھے آئے کا اس لیے کریں گے کہ یہ فعل ہے۔ کون آئے؟ خلفن۔ اب ترجمہ کریں جی، برے جانشین۔ برے جانشین۔ تو ان کے بعد ان کے پیچھے برے جانشین آئے، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ ان کے بعد کے بعد ان کے برے جانشین آئے۔ برے جانشین آئے، وہ تو اللہ کی آیات کا ان کے دل پر یہ اثر ہوتا تھا کہ وہ سجدے میں گرتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، لیکن ان کے بعد ان کے پیچھے آئے برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اب ضائع ہی کریں گے، گنوا دیا، ذرا الگ سے بنے گا، ضائع اس کے اندر لفظ ہے، تو انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی، اب لمبا ترجمہ بنے گا، اور اپنی شدید نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ ورنہ اگر آسان کرنا ہے تو ترجمہ اس کا صرف اتنا ہے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ویسے وہ امنیہ ہوتا ہے خواہش، اور بھی لفظ ہے خواہش کے لیے۔ شہوات جو ہوتا ہے وہ خواہش ہیں جس کے اندر شہوت آتی ہے، کہ مطلب اس کو ہم نے کیا تھا شدید نفسانی خواہشات، اور انہوں نے ترجمہ کریں دی وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور وہ اپنی شدید نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اور وہ زانی بھی بنے، شرابی بھی بنے۔ ترجمہ بھی چلو کر لیتے ہیں آگے جی۔ فسوفا، تو ان ان قریب، تو ان قریب، یلقون غیا، یلقون غیا، وہ گمراہی گمراہی سے ملیں گے، گمراہی سے ملاقات کریں گے۔ ترجمہ جی کیا کریں گے؟ ملیں گے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان قریب وہ گمراہی سے ملیں گے۔ گمراہی سے یا سے کو سر جی؟ ملیں گے سے جی، سے آئے گا یا کو آئے گا جی؟ نہیں، گمراہی کو ملیں گے، چلو وہ تو سجدہ میں لگے گا۔ گمراہی سے ملیں جی گے۔ سے ملیں گے، یہ ہماری ٹھیک، عام زبان ٹھیک، میں ہے۔ جی جی سے آگے ملیں جی، گے۔
اس سے آگے بھی چلتی ہے چیز، لیکن یہاں تک ترجمہ کریں گے تو اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی آپ کریں۔ فخلف من بعدهم خلف، تو ان کے بعد ان کے پیچھے برے لوگ جانشین ہوئے، اضواء الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے شدید نفسانی خواہشات کی پیروی کی، فسوف اپنی کر لیں، یلقون، اپنی شدید نفسانی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ گمراہی سے ملیں گے۔ گمراہی سے ملیں گے۔ گمراہی کا انجام بہت برا ہوتا ہے جی، سیدھے راستے کا انجام سیدھا جنت کی طرف ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کے اندر لے جاتی ہے، اللہ بچائے اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی اللہ، وہ تو گمراہی کو سوائے ملیں گے، اللہ سوائے مگر، سوائے ہاں جی۔ اب ایک ہی دین ہے جس کے اندر اپنا واپس آنے کا راستہ ہے، خواہ پوری زندگی انسان گناہ کرتا رہے اور آخر وقت آ جائے اور اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ جو کہ جان کنی کا عذاب ہے، جان کنی جب آتی ہے اس سے پہلے اس کے ہوش و حواس ہوں اور وہ خلوص دل سے توبہ کر لے، کیوں جی، جی جی اور پھر پوری کوشش کرے کہ میں ایمان بھی لے آؤں اور اچھے عمل بھی کروں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں الا من تابا، مگر جن لوگوں نے، توبہ کی توبہ میں کی، لوگوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آگے اولائے کا آ رہا ہے، ورنہ ترجمہ ہے مگر جس نے توبہ کی، تو ہم زیادہ اچھا ترجمہ وہی کہ جس نے توبہ کی، الا من تابا، جس نے توبہ کی مگر جس نے توبہ کی، و آمنا، اور ایمان اور ایمان لایا، و عامل صالحا، اور نیک عمل کی اور اس نے نیک عمل کیے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے آ رہا ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جی، ترجمہ کریں، یہی وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے، بالکل جی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اب مجہول کا جملہ آ رہا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ ظلم، کچھ ظلم نہیں کیا نہیں کیا جائے گا۔ مطلب ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، جتنا بھی انہوں نے پیچھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جتنے بھی ان کے عمل ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ توبہ کے بعد ان کی زندگی ہے، اور اس زندگی کا حساب لے گا۔ ویسے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں واقعی کہ اتنا رحم والا اور اتنا اچھا دین شاید کیا ڈیفینیٹلی اور کوئی نہیں ہے، کیوں جی، جی بالکل صحیح بات ہے۔ بالکل۔ تو لہذا اس کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ جو برائی کے فوراً بعد اچھائی کر لیتا ہے تو وہ برائی، وہ اچھائی اس برائی کو مٹا دیتی ہے، بے شک۔ ایک تو یہ ہے، اور جو توبہ کر لے تو روزانہ توبہ کرے کہ یا اللہ میرا جو یہ وقت گزرا ہے تو معاف فرما، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے دانستہ یا نادانستہ، اور دوبارہ یہ تجدید کرتے رہا کریں ہم لوگ، کیوں جی، میں بھی کروں آپ بے بھی شک، کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے ہمارے لیے نجات کا۔ اللہ تعالیٰ آگے پروفیسر کہہ صاحب ایک رہا ہے اور کہ بڑی خوبصورت بات اس میں ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ان کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے جی، اللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کھوٹا پیسہ دیں، کھوٹا پیسہ، اور آگے آپ کو جناب کڑکتا ہوا نوٹ اور صحیح وہ نوٹ مل جائے، کیوں جی، جی ایسا کوئی دنیا میں اب نہیں ہے ہیں کوئی۔ برائیاں لیکن اس نے توبہ کی ہے، ندامت کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ندامت کے الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے اور اس سے پہلے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔
بتائیے اس سے بڑا رحم اور کیا ہو سکتا ہے؟ آگے جی چلتے ہیں. لا یظلمون شیئا، یہ ذرا ترجمہ کریں. اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے. بالکل ان ظلم پر نہیں کیا کچھ جائے گا. بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کا مطلب ہے حق تلفی نہیں کی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ جنات عدن، اگر پڑھیں گے جنات عدن نلتی، ہمیشہ ورنہ جنات عدن ترجمہ کریں ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں. کی جنتیں ہیں. جنتیں اب جمع ہے. التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا التی وعد الرحمن، ان اللہ کا کے جن کا رحمان جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے عبادہ اپنے اپنے بندوں بندوں سے سے اپنے بندوں سے بالغیب، غیب میں اپنے رہ بندوں سے کر، غیب میں رہ کر ایک. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ جنات جتنے ہیں وہ غیب میں ہیں. تو یہاں کو کہا بالغیب، غیب میں. تو ترجمہ کریں ذرا دوبارہ. کیسر بھائی جنات عدن بالغیب کا ترجمہ کریں، وقت جو ہے کم ہے. جنات عدن للتی وعد الرحمن، ہمیشہ رہنے عبادہ والی بالغیب. جنتیں ہیں. عبادہ بالغیب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے غیب میں رہ کر. غیب میں. ٹھیک ہے جی. آگے لفظ آ رہا ہے آتی. یاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیا آیا. بالکل آیا جی. تو یاتی وہ آیا، تاتی وہ آیا، وہ آئی، یا وہ تو آیا، یہ آ جائے گا. اس سے لفظ نکل رہا ہے ماتیا، آیا ہوا. ماتیا کا مطلب کیا ہوگا؟ آیا 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 ہوا. جی ہاں. تو انہو کانا وعدہ ماتیا، کہ بے شک اس اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ تو آیا ہوا ہے. کیوں جی؟ زبردست ہے یہ اس کہ اللہ نے وعدہ اس کیا ہے وہاں، وعد الرحمان. تو انہو ترجمہ کریں بے شک بے شک بے اس شک اللہ کا، وہ اللہ، بے شک وہ اللہ. یہاں پہ ایک آ رہا وہ ہے اللہ. کانا وعدہ، ہمیشہ سے ہے اس کا وعدہ. کانا وعدہ، اس ہمیشہ کا سے وعدہ ہمیشہ سے ہے. کا وعدہ جی اس کا وعدہ ہے ہمیشہ. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کانا کے ساتھ ہمیشہ لگا لیا کریں کہ اس کا وعدہ ہے ماتیا، آیا ہوا. آیا ہوا. جی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، صالح عمل کیے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی حق تلفی بھی نہیں ہوگی، بلکہ الٹا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں، ان کے لیے جنت ہے ہمیشہ رہنے والی، جن کا وعدہ اس اللہ رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ کر رکھا ہے بالغیب، غیب میں. انہو کانا وعدہ ماتیا، بے شک وہ اللہ، اس کا وعدہ آیا ہوا ہے. آیا ہوا. یہ آگے جی ماتیہ کا جنت معنی کی. آیا ہوا سر جی. جی میں نے وہی آتی، میں نے اسی سے بتایا تھا. یاتی بھی بتایا تھا نا. یاتی کا مطلب ہے وہ آتا ہے، اور وہ یاتی آتا بے ہے. کا ٹھیک مطلب ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. اسی سے آتی سے ماتیا بنا، ماتیہ. آیا ہوا. ٹھیک ہے، آیا ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی؟ کچھ ساتھی ہیں تو جی بتائیں، سر. وقت کم ہے، 5 منٹ ہیں. اب اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما. لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے نہیں وہ نہیں سنیں گے. سنیں گے. فیہا، اس میں جنت، ان اس میں، جنتوں میں. ان جنتوں میں، اوپر جنات ہے جی. اب اس جنت میں نہیں کریں گے. ہاں کا ترجمہ جنات کریں گے، جنہ نہیں کریں گے. ان جنتوں میں نہیں سنیں جنتوں گے میں تو میں لغون،
कोई बेहुदा बुरी बात, बात, बस कोई बेहुदा बेहुदा बात बेहुदा बात, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और सुनेंगे क्या? फजूल बात, इल्ला, मगर 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 सलामा, अस्सलामु सलाम अलैकुम, सलामती हो। मगर सलामती हो, सलामती हो। वहां बड़ी खूबसूरत चीजें हम पढ़ चुके हैं जी। क्यों जी? जाएंगे तो फरिश्ते जनाब लाइन में लगे हुए होंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा थामे हुए होंगे, हम मैं और आप भी पीछे पीछे होंगे। अगर हमारे अमाल अच्छे हुए अल्लाह के फजल के साथ, तो आगे जनाब फरिश्ते खड़े होंगे और वो क्या कहेंगे? अस्सलामु इंशाअल्लाह। अलैकुम, ये वेलकम है। और वहां हमने पढ़ा हुआ है वो तीन चीजें, कि जन्नत वाले भी एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। ये इतनी बड़ी चीज है अस्सलामु अलैकुम, छोटा ना समझे। आगे जी अल्लाह ताला कह रहा है वलहुम रिज़्कुहुम, और और उनके उनके लिए लिए है और रिज़्क, उनके लिए उनका उनके रिज्क लिए है। रिस्क है। रिज्क होगा कर लें या रिज्क है करें, इस वजह से कि अल्लाह ने तो ये लिख दिया हुआ है ना, तो रिज्क होगा भी करें। उनके लिए उनका रिज्क होगा फीहा, उन जन्नतों इन में, जन्नतों में उन जन्नतों में। कब? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, बुकरत ये बुकरतन आ गया। बुकरतन दिन के पहले हिस्से में, सुबह व आशिया, और दिन का और शाम पिछला को। हिस्सा, और शाम, सुबह और शाम। आगे अल्लाह ताला क्या कहेगा? तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना, ये नूरिसु है जी वारिस बनाना, और वारिस बनना दोनों मानी है वारिथा के। तिलकल जन्नता तर्जमा करें जरा जल्दी। जन्नत, ये वो जन्नत है। जन्नत वो है। यही वो है। जन्नत है। अभी तो अल्लाह तीब कहेंगे तो फिर कहेंगे वो तिलकल जन्नत, तो अच्छा, ये जन्नत ये है। ये वो जन्नत जन्नत है। अब अल्लाह ती करेंगे तो तब है। चलो तिलकल जन्नतुल्लती कर लेते हैं। ये वो जन्नत है, तो अल्लाह ये वो वो जन्नत है, जन्नत है। नूरिसु, हम वारिस बनाएंगे। जिसका हमने हम वारिस वारिस बनाया। बनाएंगे। वारिस अल्लाह ताला का तो है ही ना। अल्लाह ताला स्टाम्प पेपर के ऊपर क्या, अभी कुरान मजीद के अंदर ही लिख दिया हुआ है कि वो आपका है। नूरिसु, हम वारिस बनाएंगे, मिन इबादिना, अपने अपने बंदों बंदों में अपने बंदों में बंदों में से से। किन को? ये याद रखना है, मन काना तकिया, अपने जो परहेजगार होगा, जो हम परहेजगार। डरने वाला, अल्लाह बिल्कुल से जी जो डरने वाला परहेजगार, होगा। परहेजगार। अल्लाह से डरने वाला होगा। यहाँ तक किया जी। कैसर भाई जरा जल्दी जल्दी जहाँ से भी शुरू करें। जी, जन्नातिन अदनिन लती वअदर रहमानु इबादहु बिल गैब, हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका वादा रहमान ने किया अपने बंदों से पर्दे में। इन्नहु काना वअदुहु मातिया, बेशक वो अल्लाह का वादा है, वो अल्लाह उसका वादा आ चुका है। ला ये आया हुआ यस्माऊन, है जी जी। आया हुआ है। ला यस्माऊन फीहा लगवम इल्ला सलामा, वो उन जन्नतों में नहीं सुनेंगे कोई बेहुदा बात मगर सलामुन अलैकुम। वलहुम रिज़्कुहुम फीहा बुकरतम व अशिया, और उनके लिए उन जन्नतों में रिस्क होगा, उनका रिस्क होगा सुबह के वक्त और शाम के वक्त। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना, ये वो जन्नत है जिसका हम वारिस बनाएंगे अपने बंदों में से। मन काना तकिया, जो कुछ जिस किसी ने तकवा इख्तियार किया। जी उसको जिस किसी ने तकवा अख्तियार किया होगा। यह है जनाब आज का सबक। और आपने इंशाअल्लाह सजदा भी करना है, और सजदे के अंदर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल फरमा और हमें राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमा, और अपने फजल से आमीन। जन्नत